السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، یہ وقت اور یہ حالات جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، بدقسمتی سے یہ ایسا وقت ہے جب ہر دہشت گردی اور ہر ارہابی واقعات کو اسلام سے جوڑا جا رہا ہے۔ یعنی کوئی بھی ایسے حوادث رونما ہو رہے ہوں جس میں کسی کے جان و مال سے کھلواڑ کیا جائے یا جس میں انتہا پسندی ہو، اس کو بلا کسی چو چرا کے، بغیر کسی شک کے اسلام سے جوڑ دیا جاتا ہے، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام ایسا دین ہے جس دین میں جان و مال کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ ایسا مذہب ہے جس مذہب میں کسی کی جان کو معمولی سے عوض میں لیا جا سکتا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات اس بات کو روز روشن کی طرح عیاں کرتی ہے، کھول کھول کر بیان کرتی ہے کہ اسلام نے جان و مال کی جتنی حفاظت کی ہے، اسلام نے جان و مال کی حفاظت کا جس قدر حکم دیا ہے، پورے کائنات میں اس کی مثال ملنے سے قاصر ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی بھی نفس کو ناحق قتل کرے گا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے کسی کا ناحق قتل کیا اس کی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے ایک نفس کا قتل نہیں بلکہ ساری انسانیت کا اس نے قتل کر دیا۔ اللہ رب العزت والجلال کا دین وہ ہے، ہم اس دین کو ماننے والے ہیں جس دین میں ایک ایک نفس کی بلکہ نفس کے اعضاء انسانی کے ایک ایک حصے کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ اللہ رب العزت والجلال نے قطعی طور سے اس بات سے منع کیا کہ کسی کے جان و مال سے کھلواڑ کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں ان لوگوں سے جو لوگ دین میں تمہارے مخالف ہیں، جو تمہارے دین پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، ان سے بھی تمہیں اچھے برتاؤ سے پیش آنا ہے، ان سے تمہیں ہنس کر ملنا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، کہ اللہ رب العزت والجلال تمہیں ان لوگوں سے محبت کرنے سے، ان لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے سے منع نہیں کرتا ہے۔ لم یقاتلوکم فی الدین، جن لوگوں نے تم سے دینی معاملات میں قتال نہیں کیا، لڑائی نہیں کی، تمہارے ساتھ ڈائریکٹ تمہارے ساتھ جنگ و جدال نہیں کیا، ان کے ساتھ اچھا تعلقات رکھنے سے شریعت تمہیں منع نہیں کرتی، بلکہ اللہ رب العزت والجلال نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دوسرے قوم کے ہیں، دوسرے مذہب کے ہیں تو تم ان کے اوپر زیادتی کرو، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ رب العزت والجلال عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ہم ایسے دین کو ماننے والے ہیں جس دین کے پیغمبر اور نبی ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بلند اخلاق پر فائز تھے۔ آپ نے صحابہ اکرام کو اسی بات کی تعلیم دی جب صحابہ اکرام نے پوچھا کہ ای الادیان احب الی اللہ عز وجل، کہ سب سے اچھا دین کون سا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ الحنیفیۃ السمحہ، ایسا دین جس دین میں اللہ کا حق ادا کیا جائے، جس دین میں توحید کے معاملے میں کسی بھی طرح کا کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے، سمجھوتا نہ کیا جائے، اور السمحہ فی العمل، اور جہاں ہر معاملے میں نرمی سے کام لیا جائے۔ یعنی اسلام کی تعلیم یہ کہتی ہے کہ ہر معاملے میں ہر انسان کے ساتھ مسکرا کر ملا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے، خواہ وہ آپ کے مذہب کو والا ہو یا نہ ہو۔ مسکرا کر ملنا اسے عبادت قرار دیا گیا، نرمی کرنا اسے عبادت قرار دیا گیا۔ تو ہم ایسے دین کو ماننے والے جہاں ذرہ برابر بھی شدت پسندی نہیں ہے، جہاں ارہاب کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، جہاں پہ جان و مال کے تحفظ کے لیے ایسے قدم اٹھائے گئے جس کی مثال پیش کرنے سے سارے ادیان قاصر ہیں، یہ سراسر اسلام کے اوپر بہتان ہے، تہمت ہے کہ یہ اسلام ایسا دین ہے جو انتہا پسندی کی دعوت دیتا ہے، جو جان و مال کی حفاظت نہیں کرتا ہے۔ اور اس طرح کے جو بھی واقعات ہم کھل کر ایسے سارے واقعات کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم اس بات کا
وعدہ کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ اس کا اسلام سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام وہ دین ہے جس اللہ نے فرمایا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِي يُقَاتِلُونَكُمْ، کہ ان لوگوں سے قتال کرو جو لوگ تم سے قتال کر رہے ہیں، یعنی لڑائی اور جھگڑا اور جہاد کا حکم ان سے دیا گیا جو تم سے جہاد کر رہے ہیں، جو تم سے چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہے ہیں ان سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا قطعی طور سے حکم نہیں دیا گیا۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ اکرام کو بھیجتے تھے تو کہتے تھے یسرا ولا تعسرا، آسانی کا برتاؤ کرو، سختی مت کرو۔ آپ صحابہ اکرام کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ جب میدان جنگ میں رہو تو اس جگہ پر بھی عورتوں سے چھیڑ چھاڑ مت کرو، بچوں سے چھیڑ چھاڑ مت کرو، بوڑھی عورتوں سے چھیڑ چھاڑ مت کرو، بوڑھے لوگوں سے چھیڑ چھاڑ مت کرو، بچوں سے عورتوں سے مت چھیڑ چھاڑ کرو۔ تو ایسی تعلیمات پر عمل کرنے والا مسلمان کیسے دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ بلکہ اسلام میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کی کوئی بھی تعلیم نہیں ہے، شدت اسلام میں ہے ہی نہیں۔ بلکہ ہمارے نبی تو ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اس قوم کے لوگوں کے ساتھ بھی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میری ماں مشرک ہیں، کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلِ امت، اپنی ماں کے ساتھ رشتہ جوڑو، حسن سلوک کرو۔ یہودی آتے تھے، صحیح حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ یہودی آتے تھے، آ کر آپ کو برے القاب سے، برے لفظوں میں یاد کرتے تھے، سلام کرتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں کہتی تھی کہ تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اس کا غضب ہو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہتے ہیں کہ مہلن یا عائشہ، یعنی نرمی کا برتاؤ کرو ان کے ساتھ، جس طرح یہ برتاؤ کریں، جس طرح یہ جن الفاظوں میں یاد کریں اس طرح یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پیارے رسول سے کہتی ہیں کہ کیا آپ نے سنا نہیں یہ کہتے کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولم تسمعی ما قلت، کیا تم نے نہیں سنا جو میں نے کہا ہے؟ یعنی میری تعلیم یہی ہے، میں اس دین کو لے کر آیا ہوں جس دین میں شدت نہیں ہے، نرمی ہے۔ وہ تم سے جس طرح بھی ملے تم ان سے اچھا برتاؤ کرو، نرمی کا برتاؤ کرو، اور ان کے جان و مال کا تحفظ ہی ہماری ذمہ داری ہے، جب تک وہ ہم سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ اسلام نے یہ حکم دیا کہ سارے دنیا کے انسانوں سے اچھی طرح مل کر رہو، ہنس کر ملو، یہ عبادت ہے، یہ دین ہے، یہ دین کا حصہ ہے۔ اس لیے ہم اس طرح کے سارے واقعات کی مذمت کرتے ہیں جس کا تعلق ارہاب سے اور دہشت گردی سے، اور اسلام میں دہشت گردی کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اے اللہ تو اس سرزمین کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، اس سرزمین پر ہر طرح کا امن و امان قائم کر دے، اور جو لوگ بھی زمین میں فتنہ و فساد برپا کرنا چاہتے ہیں بار الہ تو انہیں برباد کر دے، تو انہیں صحیح راستے پر لے آ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔